السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پر رحمت کا نزول فرمائے اور ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ شک کے بارے میں علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے بات بیان کی تھی، تو جیسا کہ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شک کہتے ہیں دو ایسے معاملات کے درمیان، دو ایسے کاموں کے درمیان تردد، یعنی انسان جو ہے تردد کا شکار ہو کہ اس نے یہ کیا کہ وہ کیا اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے اور فیصلہ نہ ہو سکے کہ ان دونوں کاموں میں سے اس نے کون سا کام کیا۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عبادات کے اندر 3 صورتوں میں شک کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جب یہ شک وہم کے درجہ میں ہو، جب یہ شک وہم کے درجے میں ہوگا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو بعض لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، تو اس لیے آپ رحمہ اللہ نے یہ بات پہلے ہی بیان فرما دی کہ اگر وہم کی صورت میں یعنی کسی انسان کو شک ہے، وہ وہم کے درجے میں ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے وسوسہ وغیرہ انسان کو ایسے ہی آتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب آدمی ایسا شکی بن جائے کہ جب بھی وہ عبادت کرے، عبادت کے اندر اسے کیا ہو، شک ہونے لگے، تو ایسی صورت میں بھی شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور تیسری صورت آپ نے یہ بتائی تھی کہ جب یہ شک عبادت سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی ہم نے عبادت کمپلیٹ کرنی، عبادت مکمل کرنے کے بعد اب ہم کو شک ہو، تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ شک کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے ہم پریشان نہیں ہوں گے، الا یہ کہ یہ یقین میں نہ بدل جائے، یعنی ہم کو یقین نہ، جب تک کہ ہم کو یقین نہ ہو جائے کہ ہاں یہ مسئلہ ہوا ہے، یہ کام ہوا ہے، تب تک جو ہے اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ تینوں صورتیں بہت اہم ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے اور بہت سارے لوگ اس مسئلے کے تعلق سے پریشان ہیں، تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ باتیں بیان کر کے الحمدللہ ہمارے لیے آسانی فرمائی۔ اور جو تیسری صورت آپ نے بیان کی کہ جب عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اگر شک ہوتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ یقین میں نہ بدل جائے، یعنی جب تک کہ یقین نہ ہو جائے۔ اگر یہ شک یقین میں تبدیل ہو جائے تو وہ یقین کے مطابق عمل کرے گا۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے مثال دی کہ ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کو شک ہو گیا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی۔ اس حالت میں اس شک کا کوئی اعتبار نہ ہوگا الا یہ کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اس نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے، لہذا اگر نماز پڑھے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، زیادہ دیر نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 1 رکعت اور پڑھ کر وہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے گا اور پھر سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے گا اور پھر سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے گا۔ اور اگر بہت دیر ہو گئی، یہ نماز پڑھے ہوئے ان کو کافی ٹائم ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو ایسی صورت میں آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان اپنی پوری نماز کو دہرائے گا، یعنی پوری نماز کو کیا کرے گا، ریپیٹ کرے گا۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نماز میں جو شک ہوتا ہے وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں، یعنی اس میں کوئی 2 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوگی۔ اس میں سے پہلی حالت آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ 2 صورتوں میں سے، 2 حالتوں میں سے، 2 معاملات میں سے کسی ایک کا راجح ہونا، یعنی اسے شک ہو رہا ہے کسی مسئلے کے تعلق، اس نے 2 سجدے کیے یا 3 کیے، اس نے 3 رکعت پڑھی یا 4 پڑھی، پھر شک ہونے کے بعد اس کے نزدیک معاملہ راجح ہو گیا، یعنی اس کا دل اس بات پر مطمئن ہوگا کہ اس نے 2 سجدے کر لیے،
اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ اس نے 4 رکعت پڑھ لی ہے یا 3 رکعت پڑھ لی ہے، راضی ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے گا اور اپنی نماز پوری کرے گا، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کرے گا اور اس کے بعد جو ہے سلام پھیر دے گا، یعنی سلام سے پہلے اس صورت میں سجدہ نہیں کرنا ہے، سلام کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ اور پھر آپ رحمہ اللہ نے اس تعلق سے بیان فرمایا کہ اس مسئلے کی دلیل سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ اور امام جو ہے امام بخاری دونوں نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی انسان کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے، تو وہ صواب اور صحیح کیا ہے، یعنی درست بات کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر جس چیز پر اس کا دل مطمئن ہو جائے اس پر وہ اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور اس کے بعد 2 سجدے کرے، تو یہ پہلی حالت تھی۔ اور دوسری حالت یہ تھی کہ نمازی کے نزدیک 2 حالتوں میں سے کوئی بھی حالت راجح نہ ہو، کیا، یعنی 2 معاملے، جو سے شک ہو رہا ہے کہ میں نے 2 سجدے کیے یا 1 کیا، میں نے 3 رکعت پڑھی یا 2 پڑھی، اب اس کے نزدیک کوئی بھی مسئلہ، اس کے نزدیک جو ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، اس کے نزدیک راجح نہیں ہو رہا کہ اس نے 2 سجدے کیے یا 1 کیا، 3 رکعت پڑھی یا 2 پڑھی، اس کو کچھ بھی کنفرم نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ یقین پر عمل کرے۔ یقین کیا ہے؟ کم تر، یعنی مثال کے طور پر اس کو یہ شک ہو رہا ہے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی یا کہ 3 پڑھی، اس نے 2 سجدے کیے، اس نے 1 سجدہ کیا یا 2 سجدہ کیا، تو اب ایسی صورت میں اس کے نزدیک کوئی بھی مسئلہ راجح نہیں ہو رہا، اس کو نہیں پتا چل رہا کہ میں نے کتنے سجدے کیے، کتنی رکعت پڑھی، تو ایسی صورت میں یقین سے مراد کیا ہے؟ یعنی کم تر، جو کم تر ہے اس پر وہ عمل کرے گا اور اس کے حساب سے اپنی باقی نماز کو وہ پوری کرے گا، اور پھر سلام سے پہلے، اس صورت میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ اگر حالت راجح ہو جاتی ہے تو سلام کے بعد سجدہ سہو ہے، اگر حالت راجح نہیں ہوتی ہے تو جو کم تر ہے اس پر عمل کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو شک ہے کہ میں نے 1 سجدہ کیا یا 2 کیا، تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس نے 1 کیا، شک اس کو کس میں ہے؟ 2 میں، تو اب اس نے نزدیک کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا کہ اس نے 1 سجدہ کیا یا 2 سجدہ کیا، تو لیکن یہ تو یقین ہے کہ اس نے 1 سجدہ کیا، لہذا 1 سجدہ وہ اور کر لے گا۔ اسی طریقے سے کسی انسان کو شک ہو رہا ہے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی یا 3 پڑھی، تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس نے 2 رکعت پڑھ لی، لیکن اس کو شک ہے وہ تیسری رکعت میں ہے، تو کم کیا ہے؟ کم 2 ہے، تو وہ 2 پر یقین کرے گا، یعنی 2 اس کی ہوگی، اس پہ یقین کر کے باقی نماز اپنی پوری کرے گا، اور ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو سلام سے پہلے کرے گا۔ اور اس مسئلے کی دلیل سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی، مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آپ سے مروی ہیں، 1000 کے اوپر تقریباً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اذا شک احدکم فی صلاتی، کہ جب تم میں سے کسی انسان کو اپنی نماز میں شک ہو جائے، فلم يدري كم صلى صلاة او 4، اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے، اسے یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وہ شک کو چھوڑ دے گا۔ اس کو شک کس میں ہے؟ جیسے مثال میں نے آپ کو مثال دی کہ 2 پڑھی یا 3 پڑھی، شک کس میں؟ تیسری میں، 1 سجدہ کیا 2 سجدہ کیا، شک کس میں؟ دوسرے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وہ شک کو چھوڑ دے گا،
وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنَ، اور وہ بنیاد بنائے گا اس کو جس پر اسے یقین ہے. یقین کم تر پر یقین ہے. اس نے ایک سجدہ کیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس پہ وہ کیا ہے؟ اس کو یقین ہے، اس کو یقین ہے. تو اب ایسی صورت میں وہ جو ہے کم تر کو لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنَ، جو جس پر یقین ہے یعنی جو کم ہے اس کو بنیاد بنا کے وہ اپنی نماز کو پورا کرے گا. ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ، پھر وہ 2 سجدہ کرے گا سلام سے پہلے. 2 سجدہ کرے گا کب؟ سلام سے پہلے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاةً، اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ 2 سجدہ سہو جو ہیں اس کو جزء بنا دیں گے، یعنی 6 بنا دیں گے. وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے 4 پوری پڑھ لی تھی، اس کے بعد اس نے 1 رکعت اور پڑھ لی ہے یعنی زیادتی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سجدہ سہو ہے، یہ سجدہ سہو شیطان کی تضلیل اور شیطان کی توہین ہے، یعنی شیطان کی ذلت اور رسوائی کے لیے کافی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کس 2 حالتوں میں سے کوئی حالت انسان کے نزدیک راجح نہیں ہوتی ہے تو جو کم تر ہے اس پر وہ بنا کر کے اپنی نماز کو پوری کرے گا اور سلام سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لے گا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے کچھ اور مثالیں دی ہیں. تو یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا نمبر وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس جو ہے یہ حدیث 571 پہ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، اور اسلام 360 وغیرہ پر آپ کو 1272 نمبر پہ یہ مل جائے گی. اور جو اس سے پہلے ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی کہ جب کوئی حالت راجع ہو جائے سلام کے بعد سجدہ سہو کرنے کی، تو وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7249 7249. ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری کے اندر 404 نمبر پہ بھی حدیث موجود ہے. اب علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے ایک کچھ اور مثالیں دے کے ہمارے سامنے یہ مثال آسانی کی ہے. آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شک کی ایک مثال، ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ایک شخص ایسے وقت میں آ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے جب امام رکوع کی حالت میں ہوتا ہے. کب؟ جب امام رکوع کی حالت میں ہوتا ہے. تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے آ کر سیدھے کھڑے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سیدھے کھڑے ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ یعنی نماز میں داخل ہونے کی جو اول تکبیر ہے، پہلی تکبیر تحریمہ کرتا ہے. تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے. اس وقت وہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوتا. یعنی ایک آدمی امام کو اس حالت میں پاتا ہے کہ امام رکوع میں، تو وہ آ کے پہلے سیدھا کھڑا ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ امام رکوع میں ہے تو وہ آتے ہی ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے، سیدھے کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ نہیں کرتے. یہ شرط ہے تکبیر تحریمہ، سیدھے کھڑے ہو کے پہلے ہمیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے بعد رکوع کے لیے الگ سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے. ہمارے یہاں لوگ کم علمی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہے اور رکوع میں چلے گئے. نہیں، یہ مسئلہ اگرچہ اختلافی ہے لیکن اس میں جو بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام کو ہم نے رکوع کی حالت میں پایا ہے یا سجدے کی حالت میں پایا ہے تو ہم پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد اگر ہمیں سجدے میں جانا ہے تو ہم اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے، رکوع میں جانا ہے تو ہم اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے. اور دوسری بات کہ اطمینان سے کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں. تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب وہ انسان رکوع میں امام کے ساتھ ملا تو ملنے کے بعد وہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں، یعنی اس انسان کے ساتھ 3 حالتیں ضرور ہوگی. اب یہاں پہ مسئلہ تھوڑا اختلافی ہے
علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ مثال جو بیان کی ہے، کیونکہ علامہ عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو رکوع مل جاتا ہے تو اس کو وہ رکعت مل گئی. یعنی مثال کے طور پر ایک انسان نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا اور وہ رکوع میں اور اس نے اطمینان سے کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہی، پھر جا کے وہ رکوع میں گیا اور رکوع میں اس نے سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اطمینان کے ساتھ. اب جو ہے امام کھڑا ہوا تو جتنے سعودی عرب کے بڑے علماء ہیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ ہیں، علامہ عثیمین رحمہ اللہ ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کے یہاں تک فتویٰ ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک مرتبہ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم کہہ دیا تو اس کو رکعت مل گئی. آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں، بات آئی ہے تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ کیونکہ ان کے نزدیک یہ کہ رکوع مل جانے سے رکعت ہو جاتی ہے، رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، تو انہوں نے وہی مثال دے کے ہم کو سمجھایا ہے، انہوں نے وہی مثال دے کے سمجھایا. اور یہ موقف جو ہے مطلب بہت دوسرے کئی علماء کا ہے، بڑے بڑے علماء کا ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. اب ان کے بعد بھی دلائل ہیں، مطلب ان کے بعد بھی دلائل ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رکوع کی حالت میں رکوع کی حالت میں پایا تو انہوں نے پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم نہیں دیا. اصل میں وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، الفاظ کے اندر یہ احتمال ہے، وہ اس کو محدثین نے 2-3 طریقے سے پڑھا ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم آئندہ ایسا مت کرنا، اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نماز کو اب دہراؤ نہیں، تمہاری نماز ہوگی. دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو اس کو شمار نہیں کر. تو ایک اصول ہے کہ اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، جب کسی نص کے اندر، دلیل کے اندر احتمال پایا جائے کہ یہ بھی تو اس سے استدلال کرنا باطل ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ صریح نہ ہو. یہ کچھ علماء کا موقف ہے، کچھ علماء کا یہ موقف ہے. البتہ اس سلسلے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے، ایک تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری وغیرہ کی، دوسری ایک اور روایت یہ ہے جو روایت غالباً ابو داؤد کی ہے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جس میں ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، لیکن وہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا ہے، ضعیف ہے. خیر المہم، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی قرأت تو واجب ہے، مقتدی پر، امام پر، سب پر، لیکن اس صورت میں جو ہے سورۃ الفاتحہ اس سے ساقط ہو جائے گی، کیونکہ حدیث موجود ہے کہ رکوع پہ جس نے پا لیا اس نے رکعت پا لی. تو لوگ کہتے ہیں کہ اب جو ہے اس سے سورۃ الفاتحہ ساقط ہو گئی، اگر جان بوجھ کے یہ نہیں پڑھتا تو اس کو وہ رکعت ریپیٹ کرنی پڑے گی. لیکن اب یہ ایسی سچویشن میں آیا کہ یہاں سے سورۃ الفاتحہ کا حکم ساقط ہو گیا، یعنی اب یہ نہیں پڑھے، اسی رکعت جو ہے شمار ہو جائے گی. اور جو علماء کہتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، ان کا موقف دلائل کی زیادہ قوی معلوم، دلائل کے نزدیک زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ کا مسئلہ یہ کہ ہم دلیل جو صحیح دلیل ہوتی ہے اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں. لیکن یہ کہ مسئلہ اختلافی ہے، وسعت ہے، کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا. بڑے بڑے علماء کا موقف ہے یہ بھی عمل کسی نے کر لیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی کر لیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ صدر کے بڑے بڑے علماء کے درمیان اختلاف ہے. تو جب ایسے مسائل کے اندر اختلاف رہے تو اس میں وسعت رہتی ہے، یعنی آپ نے یہ کر لیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی کیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ دلائل کو پڑھیں گے، جس پر دن کے دلائل پر آپ کا دل مطمئن ہو آپ اس پہ عمل کریں گے، اس پہ آپ عمل کریں گے. جو کہتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، ان کے دلائل یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، عبادہ بن سامر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دیگر احادیث جو ہم پڑھ چکے ہیں شروط الصلاح کے اندر، جب ہم نے پڑھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے تو ہم دلائل پڑھ چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ رکن ہے، ہر کسی کو پڑھنا ہے، چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، چاہے منفرد ہو. اب اگر اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی رکعت کیسے ہوگی؟ نمبر 1. دوسری وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو انسان رکوع میں ملا اس سے 2 رکن چھوٹے، ایک تو سورۃ الفاتحہ چھوٹی، دوسرا قیام یعنی کھڑے ہونا، قیام کرنا، یہ چھوٹا. تو 2 رکن اگر چھوٹ گئے تو اس کی رکعت کیسے ہوگی؟ اور تیسری چیز یہ کہ جو حدیث سے استدلال کرتے ہیں علماء، ابو بکر علیہ حدیث کے اندر احتمال ہے، الفاظ واضح اور صریح نہیں ہے.
تیسری یہ کہ جو دوسرے دلائل سے علماء استدلال کرتے ہیں وہ احادیث ضعیف ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، ان کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے، لیکن دوسرے بہت بڑے علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، واللہ عالم بالصواب. اس مسئلے کے اندر وسعت ہے، ہم دلائل کو پڑھیں، دلائل پڑھنے کے بعد اگر ہمارا جس چیز پر، جس کی دلیل پر دل مطمئن ہو جائے تو ہم اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ فرمایا کہ جو انسان رکوع میں ملا، یہ بات علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے نہیں بیان کی، میں نے اپنی طرف سے، علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی، آپ لوگ بعد میں سوال کرتے اس لیے میں نے پہلے سے اس چیز کو واضح کر دیا آپ کے سامنے. تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان رکوع میں ملا وہ 3 حالتوں میں سے کسی حالت سے خالی نہیں ہو، یعنی تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوگی. پہلی حالت، جو انسان رکوع میں ملا اس کو اس بات کا یقین ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا ہے، اور اس کے جماعت میں شامل ہوتے وقت امام نے اپنا سر رکوع سے نہیں اٹھایا تھا، تو اس حالت میں اس رکعت کو پانے والا سمجھا جائے گا اور فاتحہ کا پڑھنا اس سے ساقط ہو جائے گا، نہیں فاتحہ اس سے ساقط ہو جائے گی. یہ پہلی صورت ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جب جماعت میں شامل ہوا تو اس کے شامل ہونے سے پہلے ہی امام رکوع سے اپنا سر اٹھا چکے تھے، تو اس صورت میں یہ رکعت اس سے چھوٹ جائے گی. پہلی صورت میں اس کو یقین ہے کہ اس نے امام کا سر اٹھنے سے پہلے رکوع کو پا لیا تو اس کو رکعت مل گئی. جب دوسری صورت میں اس کو اس بات کا یقین ہے کہ جب اس نے رکوع کو پایا تو امام سر اٹھا چکا، تو ایسی صورت میں اس کی رکعت چھوٹ گئی، تو یہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. لیکن تیسری صورت جو شک والی صورت ہے وہ کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو اس بات میں شک ہو جاتا ہے کہ اس نے امام صاحب کو رکوع کی حالت میں پایا تھا، لہذا وہ رکعت اس سے نہیں چھوٹے گی. یا پھر اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ یا امام صاحب کو اس حالت میں پایا تھا کہ امام صاحب رکوع سے سر اٹھا چکے تھے، لہذا اس کی وہ رکعت چھوٹ جائے گی. اس طرح کے شک میں جو حالت بھی، اب اس کو شک ہو گیا، اسے یہ نہیں معلوم کہ امام سر اٹھا چکا تھا یا نہیں اٹھایا، اس کو کوئی بات اس کے نزدیک جو ہے مطلب وہ نہیں ہے، اس کو شک ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں جو پہلے آپ نے مثالیں دی راجے والی، وہ مثال آپ دیکھیں گے. آپ فرماتے ہیں اس طرح کے شک میں جو حالت اس کے نزدیک راجح ہو، جو حالت اس کے نزدیک راجح یعنی جس پر اس کا دل مطمئن ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے کہ مثال کے اس کو یقین ہو گیا کہ امام نے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا تب میں شامل ہو گیا تھا، یا امام نے سر اٹھا لیا تھا تو وہ رکعت اس کی شمار نہیں کرے گا. تو آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے شک میں جو بھی حالت اس کے نزدیک راجح ہو اس پر عمل کرے گا اور اسی کے مطابق اپنی نماز کو پوری کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر سجدہ سہو سلام کے بعد کر کے سلام پھیر دے گا. اور اگر اس سے نماز کا کچھ بھی حصہ چھوٹا نہیں تو پھر اس میں کوئی سجدہ نہیں ہے. اگر اس کو یقین ہو گیا کہ اس نے امام کا رکوع سے سر اٹھنے سے پہلے امام کو رکوع میں پا لیا تو اب اس کی رکعت نہیں چھوٹی، اس پر کچھ نہیں ہے، سجدہ سہو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھی حالت اس کے نزدیک راجح نہیں ہوتی تو ایسی صورت پہ وہ یقین پہ عمل کرے گا. یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ اس سے وہ رکعت چھوٹ گئی ہے، کیونکہ یہ یقین اس کو یقین مانا جائے گا کیونکہ اس سے نہیں ملی ہے، اس کو چھوٹ گئی ہے. لہذا اسی کے مطابق وہ اپنی نماز کو کیا کرے گا؟ اپنی نماز کو پوری کرے گا اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا اور سجدہ سہو کے بعد سلام پھیرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب دو حالتوں میں سے کوئی حالت راجح نہ ہو تو وہ یقین پر عمل کرے گا، یعنی کم پر عمل کرے گا، اور پھر وہ یہ سمجھے گا کہ اس کی رکعت وہ چھوٹ گئی ہے، پھر وہ اپنی نماز کو جو ہے پوری کرے گا اور سلام سے پہلے 2 سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے گا. اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک فائدہ بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جاتا ہے،
کہ اس نے کتنی پڑھی. لہذا وہ آدمی یقینی حالت پر، یعنی جس پر اس کو یقین ہے یا اس کے نزدیک جو بات راجح ہے اس پر جو ہم تفصیلات پڑھ چکے ہیں ان تفصیلات کے مطابق عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی کو نماز میں شک ہو گیا، اس نے کتنی پڑھی، تو اب اگر اس کو یقین ہو گیا تو یقین پر اس نے عمل کر لیا، اس کے نزدیک راجح ہے تو اس نے اس پہ عمل کر لیا، وہ جیسے ہم تفصیل پڑھ چکے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں نماز کے اندر اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے، اس کے لیے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ حقیقت حال کے مطابق یعنی بالکل صحیح ہے. اس نے جو عمل کیا وہ بالکل صحیح ہے. اس کی مثال شیخ آگے دے رہے ہیں، اس لیے میں مثال نہیں دے رہا ہوں تو شیخ کی ورنہ ڈبل مثال ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس سے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی نماز اس نے کوئی ایسا عمل کیا یقین کر کے یا جو اس کے نزدیک راجح ہو رہا تھا، اور بعد میں اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اس نے جو عمل کیا وہ عمل بالکل صحیح ہے، حقیقت کے مطابق عمل کیا، اور اس کی نماز میں کوئی بھی کمی اور بیشی نہیں ہوئی، نہ ہی زیادتی ہوئی نہ ہی کمی ہوئی، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نماز کمپلیٹ ہو چکی ہے، سجدہ سہو سے ساقط ہو جائے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اکثر علماء کا. دیکھیں علامہ عثیمین رحمہ اللہ خود اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. تو یہی ایک اہل علم کی پہچان ہوتی ہے. بڑے علماء کو جب آپ ان کے فتاوے پڑھیں گے، ان کو سنیں گے، آپ علامہ عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوے موجود ہیں، آپ پڑھیں، یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں. یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ یا دیگر اور اہل علم جتنے بھی بڑے اہل علم وہ کسی مسئلے کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے. لیکن آج ہم لوگ کا کیا حال ہے، ہم جیسے چھوٹے سے طالب علم یا ایک انسان طالب علم ہی نہیں ہے، طالب علم کی لائق ہی نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے میں کہتا ہوں، میرے نزدیک یہ ہے، میرے نزدیک یہ ہے. یہ غلط بات ہے. اتنے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ علماء نے یہ بات کہی ہے، علماء نے اس مسئلے سے اس مسئلے میں یہ بات کہی ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، لیکن ہم اتنی جرأت کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں. یہ جہالت کی علامت ہے، یہ جہالت کی علامت ہے. تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ اس پر سے سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ یقین ہو گیا، اس کے نزدیک جو مسئلہ تھا وہ راجح ہو گیا اور اس کا شک جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس لیے سجدہ سہو جو ہے اس پر سجدہ سہو کرنے والا جو سبب تھا شک وہ ختم ہو گیا، تو سجدہ سہو ساقط ہو گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے، بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے سجدہ سہو ساقط نہیں ہوگا، یعنی وہ سجدہ سہو تب بھی کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ یہ شیطان کی تضلیل کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو صحیح مسلم کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم پڑھے کہ کانت ترغیما للشیطان، کہ یہ شیطان کی ذلت، اس کی رسوائی کا سبب ہے. تو یہ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ سہو وہ کرے گا، سجدہ سہو اس پر سے ساقط نہ ہوگا، اور یہ اس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے شیطان کی تضلیل ہوگی، جیسا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر پڑھا. اور اگر اس نے نماز پوری پڑھی، یہ تو دونوں سجدے شیطان کی تضلیل کرنے کے لیے ہوگی، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہم پڑھے. اس لیے کہ اس نے اپنی نماز کے بعد حصے کو، یہ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کیوں کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی نماز کے کچھ حصے کو، بعد حصے کو شک کی حالت میں ادا کیا ہے. بعد حصے کو کس حالت میں ادا کیا ہے؟ شک کی حالت میں ادا کیا ہے. تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہی راجح قول ہے، یعنی علامہ عثیمین رحمہ اللہ کا خود کا رجحان یہی ہے کہ ایسی حالت میں سجدہ سہو ساقط نہیں ہوگا، آدمی سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ اس کو شک ہوا تھا، اور یہ سجدہ سہو شیطان کی تضلیل اور ذلت کے لیے ہوگا. پھر آپ نے اس کی مثال دی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز شروع کی، اس نے ابتدا کی، نماز اسٹارٹ کی، اور ایک رکعت میں اس کو شک ہو گیا، اس کو شک ہوا کہ یہ رکعت دوسری ہے یا تیسری.
یہ رکعت دوسری ہے یا تیسری، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کے نزدیک راجع نہ ہو سکا، لہذا اس نے کیا اس نے اس کو دوسری مان کر اپنی نماز پوری کی۔ پھر بعد میں اسے واضح ہو گیا کہ واقعی میں وہ دوسری رکعت تھی، تو لہذا مشہور قول کے مطابق، یعنی جو علماء کا، جو اکثر علماء کا قول ہے کہ اس کے قول کے مطابق اس میں سجدہ سہو نہیں ہے، اور دوسرے قول کے مطابق اس پر سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو اس میں بھی واجب ہے، اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی کو راجع کرا دیا ہے، یعنی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رجحان اور آپ کا موقف یہی ہے کہ وہ آدمی سجدہ سہو کرے گا، تو یہاں پہ یہ جو شک والا مسئلہ تھا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نماز کو شکوک و شبہات سے پاک رکھے، اور اگر نماز کے اندر شکوک و شبہات ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سجدہ سہو کی نعمت سے نوازا ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس عظیم فضل اور عظیم نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی نماز کے نقص اور کمی کو پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔